محترم حاضرین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، آپ نے بہت قیمتی وقت نکالا اور دین اللہ دا سمجھن واسطے بیٹھے۔ دین اللہ دا بہت خوبصورت ہے، اس نو سمجھن واسطے وقت درکار ہے۔ یاد رکھو، انبیاء دے بارے ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے، باقی کسی دے بارے بھی ساڈا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ اس بات میں سمجھے کہ نبیوں دے بارے عقیدہ ہے کہ انہوں کو غلطی، باقیاں کو غلطی ہو سکتی۔ تھوڑا جا میں وضاحت کروں، پیر کو بھی غلطی، مرید کو بھی غلطی، عالم کو بھی غلطی، قاری صاحب کو بھی غلطی۔ دین وچ غلطیاں نو صحیح کرن دا قانون ہی نہیں سی ہونا جے غلطی دی گنجائش نہ ہو۔ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ دیا غلطی کر دیں تو اس سے وقت اللہ تمہیں گنجائش دیندا ہے کہ نہیں بے غلطی صحیح کر لیں، انہوں سجدے نے سجدہ ہے صاحب۔ بھئی اگر آپ کو نماز غلطی ہو گئی ہے تو آپ سجدہ ایک زیادہ کر دیو تو آپ دیو غلطی، اور اگر غلطی زیادہ شدید ہے تو اب دوبارہ نماز پڑھ لو، مگر توان گھروں نہیں کڈیا جائے گا بٹر جا تیری نماز ہی کوئی نہیں، ان تو دوبارہ نہیں پڑھ سکتا، چھٹی کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ جس خالق نے سن بنایا ہے ان ساڈا پتہ ہے کہ یہ بھولن ہار نے نہ کوئی غلطیاں، مگر ہر انسان دیاں غلطیاں دا سٹیٹس الگ الگ ہے۔ جڈا بڑا بندہ ہوتا ہے وہ ذمہ داری بھی اوڈی وڈی ہوتی ہے تو وہ غلطیاں بھی اوڈیاں زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ مثلا میں غلطی کراں، میں اپنے گھر دا سربراہ، وہ دا نقصان میرے سارے گھر نو ہونا ہے۔ اگر ملک دا سربراہ غلطی کرے گا تو دا نقصان سارے ملک دا۔ سو یہ تقاضے نے کہ غلطی کرن والے بندے دا رتبہ کی، مگر گنجائش غلطی دی۔ مثلا ساڈے حکمرانہ نے ماضی وچ معاہدے کیتے آئی پی پیز نال کہ ایسی اتنی مہنگی بجلی تواڈے تو خریداں دے، ہن انہاں غلطیاں دا خمیازہ پوری قوم بھی بھگت دیے، ساڑو نہ ساڑو بل تہن ساریاں چنگا ٹھوکواں وہ مشرف ہو رہی تے اپنی قبراں جا کے ٹھاٹ پہ لیندے یا کھرے کی پہ کرتے، ہاں لیکن اسی تو بھگت دے پائیں۔ یہ غلطیاں وچ فرق ہے۔ تو مرشد دی غلطی ہو رہے، مرید دی غلطی ہو رہے، تو اسی یہ گل میں تو سمجھانا اس کو چاہنا کہ اگر بندہ غلطی کرتا ہے دین وچ، اب اس کو سمجھ وہ گناہ کر بیٹھا ہے اور اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے کہ یا اللہ میں غلطی کر بیٹھا، تے اللہ یہ نہیں آندا کہ تین معافی نہیں دینی، اللہ فرماتا ہے معاف کر۔ وہ بندہ ٹر جاتا ہے، مڑ تھوڑی دیر بعد وہ غلطی کر کے مڑ آ جاتا ہے، مڑ معاف ہو جاتا ہے۔ حضور تو بندے پوچھیا بے سونے جو بار بار پہ آوے تے حضور فرماندے کہ وہ 70 مرتبہ بھی آوے ہکو ٹائم تے وہ گناہ کر کے تے اللہ پھر معاف فرما۔ تو دین دے اندر معافی آڑا ایک دروازہ ہے، حضور فرماندے
جڑا ادو بند ہونا ہے جدو قیامت آ جائے، انہاں چر وہ دروازہ کھلا ہے بندے نو اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ تو معافی دی گنجائش اللہ رکھی، جے او معافی دی گنجائش نہ دے وے تو جنت خالی رہے۔ اگر اللہ معافی دی گنجائش نہ فرماوے تو جنت خالی رہے، وہ دے بندہ جائے کوئی۔ اس نے اپنی جنت نو آباد رکھنا ہے گناہگاراں۔ اب نو مسئلہ سمجھنا پڑنا ہے، میں گل کسی تھان تے لیونی ہے تاں تو اگر اسی ایک دوسرے دیاں غلطیاں معاف نہ کریے تو بندہ کلا رہے گا، کیونکہ زندگی وچ کئی باری ساڈے بیٹے بھی غلطیاں کرتے، بیوی کولوں بھی غلطیاں ہوندیاں، مرد کولوں بھی غلطیاں ہوندیاں، بھراواں کولوں بھی غلطیاں ہوندیاں، رشتہ داراں کولوں بھی غلطیاں ہوندیاں، اور اگر اسی آکھیا کہ جڑا کرے اون دے نال ساڈے راہ دو نے تو بھیا میں چند سال لگنے مڑ تو کلے ہی رہنا، کیونکہ دوجیاں تے ایک نہ ایک کوئی کر لی ہونی ہے تو تو بھی کوئی دوجیاں نال کر لی ہونی ہے، لہذا تسی تنہا ہو گئے۔ تو اجتماعی نظم اور اجتماعی معاشرے نو چلانا واسطے بھی غلطیاں دی معافی دی گنجائش درکار ہے۔ معاشرے نو، رشتہ داری نو، لگدیاں نو، گھر نو چلان واسطے بھی غلطیاں دی معافی دی گنجائش موجود ہے۔ معاف کرو گے تو معاشرہ چلے گا، معاف نہیں کرو گے تو معاشرہ فطرت نہ بندے دی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، نقل روح داخل ایتھے تک آئی تو حضرت آدم اٹھنا چاہتا، روح ایتھے آئی ہے تو حضرت آدم اٹھن لگے۔ اللہ فرما وکان الانسان وجولا، بھئی انسان کڈا جلد باز ہے، اجے پوری روح اندر داخل نہیں ہوئی تو اٹھنا چاہتا ہے۔ کان الانسان وجولا، بھئی یہ جلد باز ہے، بھئی یہ جلد باز ہے، تو اے ساڈے اندر اے اسی بہیا ہیں، ہر کام جلدی کرنا چاہنے ہاں، چھیتی چھیتی کرنا چاہنے ہاں، چھیتی کرنا چاہنے ہاں، تاولے ہونے ہاں، اتاولا پان ساڈے چندہ ہے، سپیڈ کرنا چاہنے ہاں، ہر کام میں سپیڈ چاہنے ہاں۔ اور آج کل دا انسان زیادہ سپیڈی ہو گیا، کیونکہ ان سپیڈ دے موقع میسر، جڑا پیدل ہے وہ سائیکل تے سپیڈ مارنا چاہتا ہے، جڑا سائیکل تے وہ سکوٹر تے سپیڈ مارنا چاہتا ہے، سکوٹر والا گڈی تے سپیڈ مارنا چاہتا ہے۔ سپیڈ بہت سپیڈ انسان، لیکن اللہ نو زیادہ سپیڈ پسند نہیں، نہ اللہ دے رسول نو زیادہ سپیڈ پسند ہے، نہ سستی پسند ہے، نہ زیادہ سپیڈ پسند ہے، درمیانہ راستہ پسند ہے۔ تو حضرت ساڑیاں زندگیاں دے اندر ایک خانہ ایسا ہونا چاہیے جڑا اسی رکھیا ہوئے معافیا، ایک صندوق ایسا بنا لو جدے وچ سجنا دیاں غلطیاں سٹ کے تاڑا مار چھڑے، ورنہ تسی زندگی نہیں گزار سکتے تواڈے کول جے صندوق نہ ہو۔ محبت بڑی عجیب شے ہے، یہ داغ جدو ایک باری لگ جائے نا تسی دو بھی دیو تے اثر چھڑ جائے، ہاں جی کھرچ دیو گے تاں بھی اثر چھوڑے۔ انسان انجدہ ہی ہے، بڑھیا انجدہ ہے، لیکن پتر جیڑو بندے دا پتہ لگ جائے نا وہ بندہ نہیں صحیح، پھر وہ دے پیچھے نہیں جانا چاہیے، پھر پتر بندے نے اپنی تھاں تے کھلانا چاہیے۔ وہ بندہ بیمار ہے ذہنی طور تے جدو پتہ لگن تو بعد مڑ کسے دے پیچھے جائے،
پھر یہ محبت نہیں، ایڈکشن ہے، بیماری، مینٹلی ڈسٹارڈر ہے بندہ۔ نارمل آدمی جدو کسی بندے دے بارے پتہ لگ جائے نا بات دھوکھے باز ہے، وہ دوبارہ کدی لین دین زندگی چ نہ کرو۔ کرنا کی چاہیے سیکھ لو، چیٹر آدمی نال مت چلو اور کسی نے چیٹ کرو مت۔ اب آپ مسئلہ سمجھ لینا، پھر میں دوبارہ تقریر اپنی شروع کروں۔ ایک بندہ سی، وہ ایک دوست سی، یہ میں کتاب واقعہ پڑھیا، بڑا امپریس کیا میں۔ وہ بندہ جوری سی، اس نے کیا کہ میرے کو ہیرا ہے، یہ یار رکھ لے تو مینوں پیسے کی ضرورت ہے۔ اس ہیرا پھڑیا، جی تجوری ہوندی ہے نا بڑی محفوظ جگہ، وہ رکھیا۔ اس نے کہا یار آ پیسے لائی اتنے بندے پیسے دیتے، ٹر گیا۔ وہ اتنے پیا رہا، کوئی سال دو لگے، ان پیسے کی ضرورت پی تو اسے یار وہ ہیرا بیچ دینا۔ اس ہیرا کڈیا، جدو اس کڈ کے ویکھیا پرکھیا، خود چونکہ جوہری سی، انہوں پتہ لگا کہ ہیرا نکلی ہے۔ انہوں اس بھروسہ کیتا سی، اعتماد کیتا سی، وہ سمجھا نکلی ہے۔ اس جتھے وہ وزن کر دینا، اس اتنے رکھ چھڑیا۔ تسی عموماً ویکھیا ہونا خوبصورت چیزاں جہاں نے وہ پیڈ دے اتنے کدی اسی رکھ چھڑنے، دفتر والے میز سے کدی ادھر رکھ چھڑیا، خوبصورت جبی اس اتنے رکھ چھڑیا۔ منڈا ہوندا آندا ابا جی اگے اتنے رکھیا ہے، ہوں اتنے رکھ چھڑیا۔ مینوں سمجھ نہیں آئی، ہے تو وہی ہے۔ فرمایا بیٹا پہنا سمجھا سی اصلی ہے، تو ان بڑی اعلیٰ جگہ تے رکھیا سی، ہوں پتہ لگا ہے نکلی ہے، تو رکھیا ہوں بھی کوڑی ہے، بس تھان بدل چھڑی۔ جدو سجنا دا پتہ لگ جائے نا بفراڈیے نے، دھوکھے باز نے، پتر تھان بدل چھڑنی چاہیے، تو اتوں کڈ چھڑنا چاہیے کہ نہیں ہیٹھاں ڈر چھڑیا لگے نہ۔ چھڑنے دی لوڑ نہیں، نہ سٹن دی لوڑ ہے، نہ چھڑن دی لوڑ ہے۔ تھان بدلنی چاہیے، جڑا مڑ دل وچ ہی رکھیو بندہ آپ سیاںا نہیں ہوندا، وہ مڑ کچھ ہور چھاندا ہے۔ ایسا تھان بدلو، اور یہ زندگی دا اصول ہے، یاد رکھنا۔ جگہ بدل جا، اور میں آپ کو عرض کر غلطیاں دی گنجائش ہے۔ غلطی کی نوان دے جیڑی سامن ہو، جڑا جان بوجھ کے کرے وہ غلطی تے نہیں نہ کر رہا، وہ دی فطرت بری ہے، وہ دی تھان بدلو، غلطی والے معاف کرو۔ نہیں سمجھے؟ غلطی دی معافی ہوندی ہے، جرم دی سزا ہوندی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ اب میں آپ کو سمجھانا کی چاہ رہا، جیڑی گل تے تھانوں لیاونا ہا اوتھے لے آؤنا، بات اب تانوں تجسس وچ مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ ساڈا حضور دے صحابہ دے بارے بھی یہ عقیدہ ہے کہ انہاں کولوں بھی غلطی ہو سکتی، اسی انہاں غلطیاں تو پاک معصوم عن الخطا نہیں، لیکن انہاں دیاں غلطیاں کیا ساڈے ہوندیاں ہی ہوئیاں نے یا حضور دے زمانے چ بھی ہوندیاں سن؟ بس اینا یاد رکھو، جے انہاں دیاں غلطیاں دے باوجود سائیں انہاں نے اپنے کوڑ رکھیا ہے تے مڑ سائیاں جو معاف کیتا ہے، سان بھی انہاں نال لڑنا چاہیے، وہ ساڈے نالوں مڑ بھی افضل تے اعلیٰ۔ میری بات دی سمجھ رلی کہ نہ رلی؟ اے ہے عقیدہ اہل سنت۔ ایسی اصحاب نو، حضور دے اصحاب نو معصوم عن الخطا نہیں مندے، کہ نعوذ باللہ ایسے لوگ سن جنہ کو غلطی ہوندی نہیں، انہاں کو غلطی ہو سکتی آئی، پر میرا اللہ بھی انہاں معاف کر دیندا، اللہ دا نبی بھی انہاں معاف کر دیندا، جنہاں نال اللہ تے اللہ دا رسول معاف کر کے راضی ہو گئے، انسان انہاں نال ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ محبوب اللہ جانتا ہے بھائی نہ کوئی غلطیاں ہوئی ہیں،
علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اللہ تو معاف کر وعفا عنکم، معافی دے. تو جنہاں نو اللہ تعالیٰ انہاں دیاں غلطیاں دے باوجود نہ کٹے دور، جنہاں اللہ دا نبی اپنے گھروں نہ کٹے غلطیاں دے باوجود، اے دا مطلب ہے بندے پیار آلے نے جے انہاں وچ کوئی ایسی غلطی ہوندی تے میرے نبی کو جو بندے کٹے بھی ہیں. یہ نہیں بس سارے رکھی رکھے نے، کچھ ایسے بھی ہے جنہاں نو سرکار نہیں رکھیا پا، اور وہ بندے رکھنے آلے نہ تاں اللہ دے نبی کٹے. اینی رمز ہے جنہاں نو نبی کڈیا ہے انہاں نو مننا نہیں چاہیے، جنہاں نبی رکھیا ہے انہاں نو چھڑنا نہیں چاہیے. آؤ میرے عزیزو سنو اللہ دا قرآن. میرے اللہ فرمانے نے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ تعالیٰ میرا اللہ مومنان انہیں اس حال تے نہیں رکھے گا کہ پاک تے پلید اکٹھے ران. اللہ فرماتا ہے سونیا پلید وکھرے کر تے پاک وکھرے کر. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. توجہ ہے کہ نا؟ میرا اللہ ہے نا میں سنیا جڑے پلید نے وہ کٹ دے، کوئی غلطی تو انہیں انج دی کیتی ہے. اچھا تسی ایک رمض نو سمجھ، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے، ایک نہیں چھڑتا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور جڑے گناہ بھی ہوئے میں چاہاں گا تے چھوڑ دیا گا، میرے نال کسے نہ رلائیں. سر توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ میرے نال شریک نہ ٹھہرائیں، شرک بنائیں. اس طرح ہی میاں بیوی دا بھی رشتہ، بیوی شرک نہ کرے، دنیا ساریاں غلطیاں ہوندیاں معاف کر دینی چاہیے، لیکن محبت شرک کرے تو ان میں معاف نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. نہیں سمجھے گا کیا آگے؟ جی میں سجدہ عبادت چ نہیں نا کسے اور نو جائے، میں محبت بھی کسی اور نو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، ایک دی رہنا چاہیے تو بندے بھی ایک نہیں رہنا چاہیے. کہ تو محبت شرک ہو جائے پھر بھی خرابی ہو جاتی ہے. نکاح اور نال پڑے آئی تو پسند دے نو ہو رہا ہوں دے، پھر تو کیسا مرد ہے تو کیسی عورت ہے کہ محبت ہے نو اور نال ہے تو نکاح اور نال پڑی پھرنا ہے. نہ مالک نو شرک گوارا ہے، نہ خامد نو شرک گوارا ہے، نہ بیوی نو شرک گوارا ہے. شرک نہ کرو. تو غلطی دی گنجائش ہے نا تاں ہی تو معافی رکھی ہے. ساریاں چھڑ، زنا کیتے ہی معاف کر دیں، چوری کیتی ہے معاف کر دیں، ڈاکہ ماری معاف کر دیں، نماز نو پڑھی معاف کر دیں، ناپ تولج کمی کیتی ہے معاف کر دیں گا. یہ سجدہ کسی اور نو کیتا پھر معاف نہیں کراں گا. توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی بھائی صاحب؟ آئی ترمز ہے جنہوں سمجھنا درکار ہے بھائی صاحب. اللہ فرمائے سونے جتنے نپاک انہوں سارے مسجد چو کٹ دے. میرے نبی پاک سرکار نے ممبر تے پہ کے فرمایا فلانا بھی مسجد چو نکل جائے، فلانا بھی نکل جائے، فلانا بھی نکل جائے. وہ جڑے بندے بیچ بیٹھے سن انہاں آکھیا بھائی اسی تے بڑا منن والے، لیکن سائیاں فرمایا تسی صحیح نہیں، میں جاننا
حضرت عمر حضرت مولا علی سرکار بندے پھدے انہیں چاہ کے مسجد تو باہر چلے نکلو انہیں جا کے الگ مسجد بنائی انہیں بندیاں وکھری مسجد بنائی مدینہ شریف ہے جو اس مسجد کا نام قرآن ہے جو اس مسجد کا نام مسجد درار ہے مسجداً درارا کفرا و تفریقا بین المؤمنین انہیں الگ مسجد بنا لی ارے بھائی صاحب مسئلہ سنیے اور دل دیاں گہرائیاں اچ بٹھا دیجئے جنہاں نو میرے نبی ادوں کٹ دیتا نا اللہ دے حکم نال انہاں پاک نہ منیا جے جنہاں نو میرے نبی رکھ لیا انہاں دے پاک ہونے شک نہ کریا جے گل نو اندر باؤ ہے اپنے اندر بہان باؤ مطلب نبی نمی سیان نہیں ہوئی با جڑے بندے میرے کوڑ بیٹھے نے دو ترائے اور بھی کڈن والے ہیں تو نبی دی چھانٹی تے بھی اعتراض حضور چھانٹی کی تھی نا اور بندے کٹ دے سارے جڑے صحیح نہیں کٹ دے تے میرے نبی پاک دے حکم نال بندے مسیح تو کٹ دیتے گئے جنہاں نو کڈیا نے انہاں نے مننا نہیں جنہاں نے رکھیا نے انہاں نے چھڈنا نہیں پایا اے تے رمض ہے اپنی گل تے نہ اعتبار کر نبی تے اعتبار کر جنہاں نو ہن وی نبی اپنے روزے وچ رکھیا ہے انہاں نال لڑی دا نہیں او پاک نے تا رکھے گئے نے وہ اندر میں تاریخ پڑھیے میں کہ تو پڑھیے تے جڑی ویکھدا پیا اندے تے بھی تے کچھ اعتبار کر دسدا نہ پیا تاریخ سرکار دے روزے تے جدوں نظر پوندی آ تو جانے من اندر کی نظر آوندی پلید شے تے نبی پاک دے گھر دے نیڑے نہیں آ سکدی تے جڑے نبی پاک دے گھر وچ 1500 سال تو ستے اسی جدوں راندے سا نا اتھے ہاسٹل وچ تے ہاسٹل وچ جڑے کمرے وچ راندے آ نا وہ کمرے وچ ایسا بندہ نال آ جایا نا جڑا پسند نہ ہو گیا استاداں کول جا کے آکھیدا جی بھی اے نہیں یا میرے تو منے کرو یا میں نے دے تو منے کرو گزارا نہیں کیونکہ جڑا بندہ پسند نہ بھائی وہ نال ایک رات نہیں رویندا ہے کہ سیانے آندے بھائی جدے نال محبت ہوے اندے تو دور رہن اوکھا ہے تے جڑا نہ چنگا لگدا ہوے اندے نال رہن بڑا اوکھا ہے کہ نا وہ شعر ہے نا کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا یہ بڑا اوکھا کام ہوگا تو بھائی اسی تے بے اختیار بندے ہاں تے نبی تے اختیار آنے اسی تے بے اختیار لوگ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہاسٹل آنے دی مردی ہو نہ بدلن بدل دیں مہربانی نہ بدل دیں گزارا کرو مگر مشکل ہے تو سوال ہے جڑا سن پسند نہ ہوئے اسی رات نہیں راندے تو بھائیہ 1500 سال ہو گئے حضور نو اپنے روزے وچ رکھے ابو بکر تے عمر نو تو ان کی لگدا ہے نبی نو پسند بھی نہیں تے نبی دے نال بھی نہیں کیسے میٹھے بندے نے جنہاں نو گل دی سمجھ ہی نہیں لڑدی انجے میں تاریخ دیاں اغلاط نال بھریاں ہویاں کتاباں پڑھ کے جی سجے کھبے ہو جاندے اور زیادہ تر بندے سجے کھبے وہ ہوندے جنہاں نے کتاب پڑھنی ہوندی کوئی نہیں ہوندی ہے سنی سنائی تے لگے مطلب انہاں نے پوری کتاب پڑھنا بھی کوئی نہیں ہوندی اور صرف کتاب پڑھیا بھی گل سمجھ نہیں ہوندی پھر فریقین دے دلائل سمجھ رہے ہوندے نے پھر انہاں دوہاں گھراں دیاں کتاباں پڑھنیاں ہوندیاں نے پھر کتاباں پڑھ کے اتنا شعور ہونا چاہیے کہ حق باطل نو فرق کر کے پہچان سکے تحقیق کر سکے پھر انہاں جو محقق ہوئے تے سمجھ سکے کہ گل پہلاں دی کیڑی ہے پیچھے دی کیڑی ہے بندے ساڈی تے سن دے وہ کمڑا بندہ ایک پہ آکھے بھئی جی بخاری شریف وچ تے آیا ہے حضور نفل کی دین کر دیا میں کیا ہوا ہے پھر جی پھر وہ بخاری شریف والے غلط لکھیا میں کہ جی ایسی یہ نہیں آندے
بخاری شریف نے غلط آخیا لیکن جڑی اسی حدیث پیش کرتے پے ہیں وہ بھی جامع ترمذی وچ سنن نسائی وچ ابن ماجہ دے اندر موجود ہے وہ بھی ساستہ دی کتاب ہے کہ حضور رفع الیدین نہ کرے فرق کی میں کہ فرق ہے کہ جنہ جڑے صحابی کہہ رہے ہیں نا حضرت وائل بن حجر وہ یمن دے رہن والے سن تے ساری زندگی صرف 2 بار یہ دور نہ ملے توجہ ہے کتنی باری ایک باری 9 ہجری ایک باری 10 ہجری وہ آندے میں حضور نور رفع الیدین کر دیا میں مولا علی فرمان دینے آخر چھڑ دیتے ہیں بیٹھے حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دینا سا چھڑیا بیٹھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نو فی الصلاة نماز ساکن ہو کے نماز پڑھیا کرو الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ فصلی ولم یرفع یدی الا فی اول مرہ حضور نے پہلی باری ہاتھ اٹھا کے نماز شروع کی ہوتی ہے پھر دوبارہ نہیں پڑھے بھئی یہ بھی تی حدیث ہی ہے نا تو آپ دعا حدیثاں پک اینڈ چوز کیوں کرو گے حدیثاں دو پڑھ لو گے لہذا پہلے یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ 2 روایات اگر موجود ہوں تو نہ چو مختار قول کیڑا ہے اور سمجھنا کنو ہے اور چھوڑنا کنو اس واسطے سیانے بندے آندے نے چپ کر کے علم والے مگر ٹرے رہو کھاں ایڈے وقت پونے نہیں کہہ لوڑ ہے جو علم والے نے جنہ تے تو یقین ہے وہ بندہ صاحب علم ہے اور جو بات دسدا ٹھیک ہے چپ کر کے ان دے پیچھے ٹرے رہو وقت دی لوڑ کی جیڑی زنانی گھر بیٹھے سودا سارا لب جا رہا ہے وہ کیوں آندی ہے میں مارکیٹ جا کے آپ لینا ہے تیرو جو آرشے گھر پہ لب دیئے بیٹھی مڑا نہیں ہے میں رکشے تو بے کے جانی جانا وہ سودا لین نہیں جاندی نہیں سمجھے گل وہ کسی اور کام جاندی سودا تو مرد بھی گھر لے آکے دے سکتے تو اے مسئلہ ہوندہ ہے اے کچھ بندیاں بھی عادت ہوندی ہے میں نیٹ تو مسئلہ سننا ہے میں نیٹ تو مسئلہ سنے ہیں میں کہا دو جو نیٹ تو سننا ہے پائیا وہ سارا نو صحیح تو چلو دوجہ سندہ رہا دین نیٹ تو نہ سنیا کر دین قرآن اور سنت تو لینا چاہیے نیٹ تو نہیں لینا چاہیے اور پھر آپ کو اتنی صلاحیت نہیں ہے جانے من کہ آپ نیٹ کی چیز نو پرکھ سکو ویسے ہی لکھا ہے یا غلط نہیں جبکہ جو اصل ہارڈ کاپی ہے نا حدیث دی اصل کتاب ہے اتھے تک پڑھنا اصل کام کرتا ہے نا بھئی توڑ کتاب تے پڑھو میرے عزیزوں میں اپنے بچیاں روزانہ جی میں گوگل تو دوائی نہیں نہ لئی دی ڈاکٹر کو جائی دے کہ میں گوگل تو مسئلے نہیں لئی دے گوگل کر چھر دے عالم کو جانا چاہیے دے عالم دین مسئلہ دسے او دے کل بے کہ شاکو دا سر گھنٹہ کھپاؤ گا مسئلہ کی میں مسئلہ پھر سمجھ آئے گی بیٹا آپ نیٹتے تو پتہ نہیں کی چاڑ چھڑے مثلا میں ایک طور مثال ایک میں کلپ سنیا نیٹ بڑھیا کروں ایک بندہ دا پیسیا مرشد علی پاک سرکار تے مسلمانہ دے خلیفہ ابو بکر کھلوتے آئے مسلمانہ دے خلیفہ ابو بکر میں کئی بار ادھا سے ہے وہ سانہ دن میں مسلمان آپ مومن بن دیں ٹھیک ہے بھائی شکر ہے تو اسی سان مسلمان بھی مانتے لے آئے توجہ ہے کہ نہ بھائی نہ کیا مسلمانہ دے پہلے خلیفی آکھیا جنت چوس جانا ہے جن علی گھلنا تو بات ہے ٹھیک ہے لیکن ندی الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر حدیث صحابہ دے فضائل دے کتاب ہے ان دے اندر حدیث موجود ہے لیکن ادھی اس تو اگئے کہ مسلمانہ دے پہلے خلیفی آکھیا ہے جنت او جائے گا جنہوں علی ٹکٹ بنا کے دے گا مومنہ دے مولا آکھیا میں بنا کے ان دینی ہے جنہا صدیق نال پیار کرتا مگر صدقے جاما گوگل تو نیٹ تو نہ ادھی چھڑ دیتی ہے تی ادھی سنا لئی تو ایسے پھر دین پوری طرح سمجھے چھے نہیں آ سکتا تو بھائی اچھی صحابہ کرام یا اہل بیت دے درمیان جو مسائل نے انہوں اے نہیں کہہ رہے کہ
بالکل غلط نے، واقعات موجود نے لیکن جس رنگ وچ پیش کیتے جاندے نے وہ رنگ غلط ہے، انہاں دے اتے تحقیق دی ضرورت ہے اور انہاں اتے تفتیش دی ضرورت ہے۔ صرف ایف آئی آر نہیں ویکھنی، جج چنگا ہوئے تو ضمنیاں بھی ویندا ہے، تحقیق اچ کی بات ثابت ہوئی ہے۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں او دی ایک مثال آپ دی خدمت اچ پیش کرنا، ایک مثال سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے ایف آئی آر کٹیتی ہے، انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ دے گھر دے دروازے نہ گلائی، جاؤ میں اپنے بچے چھٹی دینا، اگلی بار جدوں میں چریوٹ ہونا ہے انہی تک سنی بچے چھٹی ہے، میں ان کو یہ سنیاں دی ایک کتاب لیا دے جی دے چلی سنیاں دی کسے کتاب چلی 6 کتاباں نالے سنت دیاں ساستا کھائیں چکی سے جی خاص بیٹا جی اے لوگ فرقہ واریت پھیلان آستے ایسی چیزیں فروغ دیں تاکہ فرقہ واریت ساستا دی کسے کتاب چوئی حدیث موجود ہی روایت موجود ہی تاریخ دی گال میرے بچوں تاریخ روڑے پہن دیئے قرآن اور سنت نہ روڑے نکل جائے میرے سنگیوں میرے عزیزوں اللہ دا قرآن فرما رہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا صاحب حضور دی آل نال بھی پیار کرے آجے حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرے آجے گل عمر پاک دی نہیں علی پاک اپنے گھر دے اندر موجود ہون بی بی دروازے تے کیویں جا سکدے توجہ ہے کہ بی بی پاک دروازے تے تسی جڑے بیٹھے ہو جاٹ تسی غوث پاک ہو سارے تو اڈا کو بندہ بوہا کھڑکائے تو بوہے تو تسی جاندے ہو جو ساڑیاں عورتاں جاندے بولو تو اڈا ہی کیویں ذہن من جاندا ہے بوہا کھڑکے تے حضرت فاطمہ دروازے تے جانتے علی اندر بیٹھے ہیں اور پھر او جی میں واقعہ کریٹ کر دینے کہ او مڑ مار دے رہے انہوں نے دروازہ نعوذ باللہ تو پتہ نہیں کی کہانی بنے دے اس لئے بندے پوچھے با حضرت علی کی دے آتے جی انہوں نے ضرور منع کیتا اب تُہیں لڑے آجے وہ میں کہا لڑن تو تے منع کیتا نہیں پر اس تو تے منع کوئی نہ کیتا اب میری دین کو ماردہ رہے تو بچینا بھی نہیں نہ لڑ دے بار فاطمہ زارہ دی پروٹیکشن کرنا تے انہوں دی ذمہ داری ہے انہیں پروٹیکشن کر دے بھائی ہر مرد دی ذمہ داری ہو اپنی بیوی پروٹیکٹ کرے لڑنا نہیں ہوں پر پروٹیکشن دینی آنا بھائی تُسی دیو کہ کرنی پروٹیکشن تو تھوڑا علی پاک دے بارے کی خیال ہے بھئی نبی دی مدد تے خیبرے جا کے کر لیو تے بیوی دی مدد دروازے کے نہیں نہ کی تھی تو کیسا ہے اے واقعہ کیسے گھاڑو گھڑ دے رہے لوگ اللہ اکبر کبھی اور ساڑھے سنیاں نہیں مرچنگا نہیں آنا بھی گالے بھائی گالے اگلی نہیں پوچھنی بہن جو ہے یہ بتوان کو بندہ کہ یار میں شاہران دی فوٹو بے کی کلین شیپ کرائی ہے تو اسی ہوتے بے کی اکھو انجنان نہیں کرنا وہ خدا دیا بندے آؤ پوچھتے پہ ریکڑو بھی لو نہیں ہو تو نہیں انج نہیں سی کرنا چاہیے تھا موڑو نانو کرما آلے سید جو ہے تھی اس گل دی کیا لوڑ آلے یہ کی کیتا ہے پائی دی انجنان کیتا کرو میرے تو بھی پوچھتے لو آج کل بن بتے اے آئی دا دور ہے بندے پتہ نہیں کیویں لیا فوٹوਆਂ بنا کے چاڑ چھڑ میں مولوی فضل الرحمان دی فوٹو ویکھی بی بی جفا پائی بیٹھے اے ہے جڑی اے آئی ٹیکنالوجی ہے نا
یہ بہت خطرناک ہے. تو مولوی فضل الرحمان صاحب دے بارے میں بلے ہو سن لیکن آج عوام دے وچ کھلوتے ہیں نہ پہنے جی لیکن وہ کیمرے والے وہ بھی کرا لے. تو ہوں تھی میں تو نہیں منیا یہ گل ساری انہوں بالکل کوئی نہیں لگتی لیکن میں یہ گل میں بھی نہیں منتا میں ٹھیک ہے. ہاں جی کیونکہ بندے ہزار لوگ پہ سامنے نے جلسے کھلوتے انہوں بی ہے تو وہ جی انہوں جی چپ کر کے وہ شدے صرف آج منہ کیتا اگلا انہیں کیمرے کا کام کر لیا. تو بندہ اس گل تے لگ جائے جی. تو بھائی صاحب ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے. یا مطلب وہ جی مولا علی سرکار دے بارے اور پھر حضور منع جو کیتا تو یہ صرف حضرت عمر نہ لڑن تو منع کیتا. مولا علی جنگ جمل چ لڑے مولا علی جنگ نہروان چ لڑے 12,000 بندہ قتل کیتا مرشد علی ایک جنگ جنگ نہروان چ لڑے جنگ سفیر چ لڑے جنگ جمل چ لڑے 32,000 بندہ جنگ سفیر چ قتل ہوئے 12,000 ایک جنگ چ 4,000 4,500 دے قریب جنگ سفیر جنگ جمل چ قتل ہوئے. تو پھر حضرت علی دی تلوار تے چل دی رہی ہے یہ دروازے تے کیوں نہیں چلی کیونکہ دروازے والا جھوٹ ہے. گل نہیں سمجھ آئی کہ نہ. تو بھائی یہ ہے تاریخ اور ہسٹری یہ بندے لکھ دے جے تے مسلماناں لڑان واسطے لکھ دے تے جڑے اگو بنائن والے نے وہ مڑوں نوں رنگ دیندے. بھائی صاحب انہاں فتنیاں تو اہل سنت دے نوجواناں دور رہنا چاہیے. نماز پڑھیا کرو روزے رکھیا کرو پیسے اوڑتے عمرے تے جاؤ سرکار دے دین نال محبت کرو. یورپ رہن دے ہو تو تامی دین نال محبت کرو خلیجے چ رہن دے ہو تامی دین نال محبت کرو اپنے عقیدے نال محبت کرو اللہ دے دین نال محبت کرو. دین دی محبت تہاڈا بیڑا پار کر دے. میں روز تبلیغ یہی تہاڈی کر میری تبلیغ یہی ہے کہ بھائی اپنے اللہ دے دین دے قریب رہو. تھوڑا جہا نیڑے رہو گے تو برکت وچ رہو گے نیڑے رہو گے تو خیر وچ رہو گے دور ہوو گے. ہاں میرے سجنوں میرے عزیزوں میں اپنے بچیاں نو سمجھانا وا جو ماہی بیٹھ جاؤ بیٹھا جو مائی محمد تے مر گیا اتر گیا جو مائی جو نال میں سونے دے او ہسدیاں وسدیاں نے جو نال میں سونے دے او ہسدیاں آپ ادریاں ہون سردار کھجل شرما والیاں نو جھوٹے ڈولیاں جو نال میں سونے دے او ہسدیاں وسدیاں نے جو غیراں دے سنگے رلیاں پچھتوں دیاں مر گیاں. بیٹا اصل مسئلہ ہے نال رہو سرکار دے سانو آپ سیان ہو جائے گی جدو حضور دے نال ہوانگے تے سیان ہو جائے گی تے جے مرن تو بعد سیان ہوئی تو دا فائدہ نہیں. میرے آلہ دا گھر مانگنے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مانگ
میں کہتا سا اپنے بچوں نے عالم بناؤ، ہوں میں کہنا کہ حافظ بھی بناؤ عالم بھی بناؤ، جڑا انہیں چ ذہین بچہ نکلیا ہوئے اس نو سائنس پڑھاؤ۔ اے آئی ٹیکنالوجی اس دور سنی بچوں نے پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس نے آنے والے وقت ہتھیار دی صورت دین دا نقصان کرنا ہے، دفاع واسطے سپاہی تیار ہو۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ آنے والے وقت اے آئی ٹیکنالوجی اہل سنت دے عقائد و نظریات اور بلکہ اہل سنت کے آپ دین تے عملہ کرے، آنے والے وقت دے ہتھیار بدل رہے، ٹرکس آف وار بدل رہے، میتھڈ آف وار چینج ہو رہے، سٹائل آف وار چینج ہو رہا ہے نا۔ ابو جنگاں دے انداز اے نہیں رہن گے چھوٹیاں والے، ساڈے دور میں چھوٹیاں دی لڑائی ہوندی نا، چھوٹیاں بلماں دی لڑائی ہوندی، تیراں تلواراں دی ہوندی، انہاں تو چلدے چلدے ہن کتھے آ گئے، ڈرون تے اپڑ گئے ساڈے ہوندیاں، اسی ڈرون کچھ بھی نہیں ہے، ہن اس تو اگے جائے گی اور اے آئی ٹیکنالوجی دے ذریعے انسانی دماغ نو پکڑیا جائے گا، مصنوعی ذہانت نال بندے بنائے جان گے، فوجی بنائے جان گے، عورتاں بنائی جان گیا، مرد بنایا جائے گا اور لوگاں ڈی ٹیک کیتا جائے گا، گمراہ کیتا جائے گا۔ تو ایسے وقت وچ ضرورت ہوئے گی انہاں سپاہیاں دی جڑے اس ہتھیار نہیں جان گے۔ بھائی اب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو مسجد دے مولوی تے نہ ہے نا، لیکن انہوں نے ایٹم بم بنا کے پاکستان دی خدمت، اسلام دی خدمت کیتی یا نہ کیتی؟ یہ چوراں کھا کے ویچ چھڑیا ہونا سی جے وچ ایٹم بم نہ پیا ہوندا، ان دی وجہ تو وکدا بھی نہیں، سمجھ آئی آپ؟ تو وہ بندہ عالم نہیں سی مگر مسلمان مومن سی، اس نے خدمت کیتی دین دی اور اسلام دی، کہ اسلامک بم بنا دیتا اور پاکستان محفوظ ہو گیا، کسی حد تک محفوظ ہو گیا۔ ہن مقروض ہو سکتا ہے، بک نہیں سکتا ہے کہ نا؟ تو آپ نو ضرورت ہے کہ آپ میرے بچے اس چیز نو، میری نوجوان نسل اس چیز کی طرف راغب ہوئے اور اس ٹیکنالوجی تے پڑھائی کرو، یہ فقط اے آئی ٹیکنالوجی پڑھی جائے۔ اگے آندے ہیں کمپیوٹر پیچھا رہ گیا ہے، کمپیوٹر تو گالا لگ گئی۔ وہ جٹ سی نا تے پرانے دور ہے، وہ پرانے بندے سے وہ تو بندے پنڈ میں موت بارو پڑھیا لکھیا سمجھ دیا ہے، ان کو گنتی آتی ہے، انہیں تو پوچھ دیا بھائی چنو کتنی ہے جی لے دیں رکھنے انہیں شادیاں شروع اس رکھی آئی ایڈی ساری مٹی دی ایک ڈولی اندے وچ بکری دی ایک مینگن پا چھڑ، اس لئے چند چھڑنا اسے ایک پا چھڑنی دوجی دیاڑے دوجی، وہ جڑے دے پوچھنا اسو گننی کٹ گئے دسنا وہ کدی بکری لنگی یا کی ہویا وہ دے وچ مینگنا ڈھیر ساریا۔ وہ کسی ہوتے تو پوچھا بابا جی چنو کتنے اس گنی، اس آخیا 40 تے اپڑ گیا، انہیں آخیا 30 دا مہینہ ہوں 40 تے کمیں اپڑ گیا، اس آخیا میں اجے جاگ کے دسیا کام 40 تو یہ گا لگ گیا۔ وہ گل ہے بھائی صاحب یہ تو سا کمپیوٹر تے بیٹھے آؤ، کام کمپیوٹر تو گا لگ گیا۔ تو ایسے دور دے اندر تسی ہن مطلب پرانیاں گلاں چھوڑ دیو، اگے چلے جاؤ بہت اور فاسٹ جا کے سوچو، اگے زمانہ جیسا آ رہا ہے ویسے ہی ہتھیار دی ضرورت ہے سامنے جڑا اسلام نو پروٹیکٹ کر سکے۔ تو میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، آپ نو اللہ برکت عطا فرمائے اور آپ نو جزائے۔ اب جڑا یوٹیوب تے مولوی اور کچھ فتنہ پرور لوگ دین نو ڈیمیج کر رہے سن، انہاں دے مولویاں سیکھدیاں انہاں ڈھیر سارا کام خراب کر چھڑیا، مولوی ہن سیکھ کے انہاں جواب دین لگے۔ مولویاں دے اتھے اپڑدیاں انہاں بہت سارا زہر پہلے پھیلا دیتا سی، لیکن انہوں نے صفائی تے کچھ ٹائم تو لگے گا، مگر ہن اتھے مولوی چلے گئے نے وہ یوٹیوب تے، یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے اتھے مولوی پہنچ گئے کوئی ہن اسی یہ جی تانوں بج کے اتھوں بھی لنگھن نہیں دینا۔ تو بھائی اسی طرح جڑا اس تو اگلا محاذ ہے اتھے بھی ضرورت ہے۔ الحمدللہ سارے بھائی دعا